آپ کے سامنے پارٹ نمبر 1 اور پارٹ نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف و صفات کے بارے میں ماشاءاللہ بیان کیا، آپ نے سنا۔ اب اس کا جو باقی حصہ بچا ہے دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیں، یہ پارٹ نمبر 3 ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر تشریف آوری کے متعلق دریافت کیا کہ آپ باہر تشریف لا کر کیا کرتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضروری امور کے علاوہ اپنی زبان کو استعمال نہیں فرماتے تھے، آنے والوں کی تالیف قلوب فرماتے، ان کو مانوس فرماتے، متوحش نہیں بناتے تھے، یعنی تنبیہ وغیرہ میں ایسا طرز اختیار نہ فرماتے جس سے ان کو ظاہر میں وحشت ہونے لگے، یا ایسے امور ارشاد نہ فرماتے جن کی وجہ سے دین سے نفرت ہونے لگے، اور ہر قوم کے کریم اور معزز کا اکرام فرماتے، اور ان کو خود اپنی طرف سے بھی اس قوم پر متولی سردار مقرر فرما دیتے، لوگوں کو عذاب الہی سے ڈراتے یا مضر امور سے بچنے کی تاکید فرماتے، یا لوگوں کو دوسرے سے احتیاط رکھنے کی تاکید فرماتے، اور خود اپنی بھی لوگوں کے تکلیف پہنچانے سے یا نقصان پہنچانے سے حفاظت فرماتے، لیکن باوجود خود احتیاط رکھنے اور احتیاط کی تاکید کے کسی سے اپنی خندہ پیشانی اور خوش خلقی نہیں ہٹاتے، اور اپنے صحابہ کی خبر گیری فرماتے، لوگوں کے حالات آپس کے معاملات کی تحقیق فرما کر ان کی اصلاح فرماتے، اچھی بات کی تحسین فرما کر اس کی تقویت فرماتے، اور بری بات کی برائی بتا کر اسے زائل فرماتے اور روک دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر امر میں اعتدال اور میانہ روی اختیار فرماتے، بات پکی اور سچی فرماتے، نہ اس طرح کہ کبھی کچھ اور کبھی کچھ، لوگوں کی اصلاح سے غفلت نہ برتتے اور دین سے غافل نہ ہوتے یا حق سے نہ ہٹتے۔ ہر کام کے لیے آپ کے ہاں ایک خاص انتقام تھا، امر حق میں نہ کبھی کوتاہی کرتے، نہ حد سے تجاوز فرماتے، آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والے خلقت کے بہترین افراد ہوتے تھے، آپ کے نزدیک افضل وہی ہوتا تھا جو ہر ایک کا بھلا چاہنے والا ہو، اور آپ کے نزدیک بڑے رتبے والا وہی ہوتا تھا جو مخلوق کی غم گساری اور مدد میں زیادہ حصہ لے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے حالات دریافت کیے، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کی نشست و برخاست اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوتی تھی، اور آپ اپنے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں فرماتے تھے، اور دوسروں کو بھی جگہ مخصوص کرنے سے منع فرماتے تھے، اور جب کسی جگہ آپ تشریف لے جاتے تو جہاں جگہ ملتی وہیں تشریف رکھتے، اور اسی کا لوگوں کو حکم فرماتے کہ جہاں جگہ خالی مل جایا کرے بیٹھ جایا کرو، جہاں جگہ خالی مل جایا کرے بیٹھ جایا کرو۔ آپ حاضرین مجلس میں سے ہر ایک کا حق ادا فرماتے، یعنی بشاشت اور بات چیت میں جتنا اس کا حق ہوتا اس کو پورا فرماتے۔ آپ کے پاس کا ہر بیٹھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے سب سے زیادہ اکرام فرما رہے ہیں۔ جو آپ کے پاس کسی کام سے بیٹھتا یا آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا تو آپ اس کے ساتھ رہتے یہاں تک کہ وہ خود چلا جائے۔ جو آپ سے کوئی چیز مانگتا تو آپ اس کو وہ چیز مرحمت فرما دیتے، یا اگر نہ ہوتی تو نرمی سے جواب فرماتے۔
آپ کی خندہ پیشانی اور خوش خلقی تمام لوگوں کے لیے عام تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے شفقت میں والد جیسا معاملہ فرماتے اور حق بات میں تمام لوگ آپ کے نزدیک برابر تھے۔ آپ کی مجلس میں علم و حیا، صبر و امانت پائی جاتی تھی اور یہی صفات اس مجلس سے سیکھی جاتی تھی۔ اور آپ کی مجلس میں نہ شور و شغب ہوتا تھا اور نہ کسی کی بے عزتی اور آبرو ریزی کی جاتی تھی۔ آپ کی مجلس میں اول تو کسی سے لغزش ہوتی نہیں تھی، سب محتاط ہو کر بیٹھتے تھے، اور اگر کسی سے ہو جاتی تھی تو اس کا آگے تذکرہ نہیں ہوتا تھا۔ آپس میں سب برابر شمار کیے جاتے تھے، حسب و نسب کی بڑائی نہ سمجھتے تھے، البتہ ایک دوسرے پر فضیلت تقوی سے ہوتی تھی۔ ہر شخص دوسرے کے ساتھ تواضع کے ساتھ پیش آتا تھا، بڑوں کی تعظیم کرتے تھے اور چھوٹوں پر شفقت کرتے تھے، حاجت مند کو ترجیح دیتے تھے اور اجنبی مسافر آدمی کی خبرگیری کرتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اہل مجلس کے ساتھ کا طرز پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ ہمیشہ خندہ پیشانی اور خوش خلقی سے پیش آتے تھے، یعنی چہرے انور پر تبسم اور بشاشت کا اثر نمایاں ہوتا تھا۔ آپ نرم مزاج تھے، یعنی کسی بات میں لوگوں کو آپ کی موافقت کی ضرورت ہوتی تھی تو آپ سہولت سے موافق ہو جاتے تھے۔ آپ نہ سخت گو تھے نہ سخت دل، اور نہ آپ چلا کر بولتے تھے، نہ فحش گوئی اور بد کلامی فرماتے تھے، نہ عیب گیر تھے، عیب نہیں نکالتے تھے، اور دوسروں کے عیب پکڑیں، نہ زیادہ مذاق کرنے والے۔ آپ پسندیدہ بات سے تغافل برتتے تھے، یعنی ادھر التفات نہ فرماتے، گویا کہ سنی ہی نہیں۔ دوسرے کی کوئی امید آپ کو پسند نہ آتی تو اس کو مایوس بھی نہ فرماتے اور اس کو محروم بھی نہ فرماتے، بلکہ کچھ نہ کچھ دے دیتے یا دلجوئی کی بات فرما دیتے۔ آپ نے اپنے آپ کو 3 باتوں سے بالکل علیحدہ فرما رکھا تھا: جھگڑے سے، زیادہ باتیں کرنے سے، اور لا یعنی وہ بیکار باتوں سے۔ اور 3 باتوں سے لوگوں کو بچا رکھا تھا: نہ کسی کی مذمت فرماتے تھے، نہ کسی کو آڑ دلاتے تھے، اور نہ کسی کے عیوب تلاش فرماتے تھے۔ آپ صرف وہی کلام فرماتے تھے جو باعث اجر و ثواب ہو۔ جب آپ گفتگو فرماتے تو حاضرین مجلس اس طرح گردن جھکا کر بیٹھتے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، کہ ذرا بھی حرکت ان میں نہ ہوتی تھی کہ پرندہ ذرا سی حرکت سے اڑ جاتا ہے۔ جب آپ چپ ہو جاتے تب وہ حضرات کلام کرتے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے درمیان کوئی شخص نہ بولتا تھا، جو کچھ کہنا ہوتا حضور کے چپ ہونے کے بعد کہتا تھا۔ آپ کے سامنے کسی بات میں جھگڑتے نہیں تھے، جس بات سے سب ہنستے آپ بھی اس بات سے تبسم فرماتے، اور جس سے سب لوگ تعجب کرتے تو آپ تعجب میں شریک رہتے۔ یہ نہیں کہ سب سے الگ چپ چاپ بیٹھے رہیں، بلکہ معاشرت اور طرز کلام میں حاضرین مجلس کے شریک حال رہتے۔ اجنبی مسافر آدمی کی سخت گفتگو اور بدتمیزی کے سوال پر صبر کرتے، چونکہ اجنبی مسافر لوگ ہر قسم کے سوالات کر لیتے تھے۔ اس وجہ سے بعض صحابہ ایسے اجنبی مسافر کو آپ کی مجلس میں لے آتے تھے تاکہ ان کے ہر قسم کے سوالات سے خود بھی منتفع ہوں، اور ایسی باتیں جن کو ادب کی وجہ سے حضرات نہیں پوچھ سکتے تھے وہ بھی معلوم ہو جائیں۔ آپ یہ بھی تاکید فرماتے رہتے تھے کہ جب تم کسی حاجت مند کو دیکھو تو اس کی امداد کیا کرو۔ اگر آپ کی کوئی تعریف کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گوارا نہ فرماتے،
البتہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی احسان کے بدلے میں بطور شکریہ کے کوئی آپ کی تعریف کرتا تو آپ سکوت فرماتے کہ احسان کا شکر اس پر ضروری تھا، اس لیے گویا وہ اپنا فرض منصبی ادا کر رہا ہے، کسی کی بات کاٹتے نہیں تھے۔ البتہ اگر کوئی حد سے تجاوز کرنے لگتا تو اس کو روک دیتے یا مجلس سے کھڑے ہو جاتے تھے تاکہ وہ خود رک جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی کی کیفیت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ 4 موقعوں پر خاموشی اختیار فرماتے تھے: برداشت کرنا اور بیدار مغز ہونا اور اندازہ لگانا اور غور و فکر کرنا۔ آپ 2 باتوں کا اندازہ لگایا کرتے تھے کہ کس طرح سے تمام لوگوں کے ساتھ دیکھنے میں اور بات سننے میں برابری کا معاملہ ہو۔ آپ باقی رہنے والی آخرت اور فنا ہونے والی دنیا کے بارے میں غور و فکر فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم، صبر دونوں صفتوں سے نوازا تھا، چنانچہ آپ کسی چیز کی وجہ سے اتنا غصہ نہیں آپ کو کسی چیز کی وجہ سے اتنا غصہ نہیں آتا تھا کہ آپے سے باہر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 چیزوں کے بارے میں بیدار مغزی عطا فرمائی تھی: ایک، بھلی بات کو اختیار کرنا، دوسرے، ان امور کا اہتمام کرنا جن سے امت کا دنیا اور آخرت میں فائدہ ہو۔ اس روایت میں 4 چیزوں میں سے صرف 2 کا ذکر ہے، اور کنز الاعمال کی روایت کے آخر میں یہ مضمون بھی ہے: اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 چیزوں کے بارے میں بیدار مغزی عطا فرمائی تھی: ایک، نیک بات کو اختیار کرنا تاکہ اس نیک بات میں لوگ آپ کی اقتدا کریں، دوسرے، بری بات کو چھوڑنا تاکہ لوگ بھی اس سے رک جائیں، تیسرے، اپنی امت کی بھلائی والے کاموں کے بارے میں خوب سوچ و بچار کرنا، چوتھے، امت کے لیے ان امور کا اہتمام کرنا جس سے ان کی دنیا اور آخرت کا فائدہ ہو۔ اللہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے اوصاف و صفات کو سامنے رکھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان اللہ و بحمدہ، آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔